بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، بنگش اسٹڈی اینڈ ٹریول ابراڈ۔ اچھا، آج ایک اور اہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ورک پرمٹ کے نام پہ پاکستان اور انڈیا میں کچھ فراڈ ہو رہے ہیں، تو اس کے متعلق اپڈیٹ دیتا چلوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ورک پرمٹ ہوتا کیا ہے۔ اصل میں ورک پرمٹ وہ ویزا ہوتا ہے ایک طرح سے، جو آپ کو پاکستان یا انڈیا سے کسی بھی کنٹری کے لیے اب جب جاتے ہیں کام کے لیے تو وہ آپ کو دیتے ہیں۔ جس طرح آپ بھی جو چل رہے ہیں، ملائیشیا کا ورک پرمٹ ہوتا ہے، تو اس کے اپنے ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو یورپ کا ہیں ان کے اپنے ریکوائرمنٹ ہے، کینیڈا کا ہے ان کے اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن پہلے میں فراڈ کے بارے میں بات کروں گا۔ ابھی کچھ دوستوں کا رابطہ ہوا تھا، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ورک پرمٹ کے نام پہ جو فراڈ ہو رہے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ آذربائیجان کا ورک پرمٹ کا وہ فراڈ ہو رہا ہے۔ تو اس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آئل اور گیس کمپنی ہے، اس میں آپ کو جاب دیں گے، تو اس کے لیے ورک پرمٹ۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی جابز وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آفر لیٹر سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ نے خود ہی ویزا لینا پڑتا ہے۔ وہ $26 کا ویزا ہوتا ہے میرے خیال میں، میگزیمم آپ کے $30 لگ جائیں گے۔ تو پھر جو پروسیس ہوگا، میڈیکل وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ہوگا۔ اب کیا کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا سے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی میں 100-200 ورکر کی ضرورت ہے، تو آپ کو ہم ورک پرمٹ لے کے دے سکتے ہیں، آپ نے اتنا ایڈوانس پے کرنا ہے، اس کے علاوہ میڈیکل کے لیے اتنے پیسے پے کرنے ہیں۔ حالانکہ آذربائیجان میں جتنی بھی وہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ویزے ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کا ہو، ورک پرمٹ ہو، بزنس کا ہو، اس کے میڈیکل وہاں پہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی میڈیکل آپ کا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہاں پہ آپ، کیونکہ آپ جو ویزے پہ جاتے ہیں وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں، اگر نہیں ہے، کلیئر ہے میڈیکل، تو آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے تو آذربائیجان میں کوئی اس طرح کی جاب نہیں ہے کہ جو آپ کو کہیں کہ ہاں ورک پرمٹ ہے، 100-150 لوگوں کی ضرورت ہے، وہ دیتے ہیں۔ یہ اصل میں قطر میں ہوتا ہے، لیکن قطر کا جو طریقہ کار ہے، اب میں تھوڑا سا وہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جب دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا جب ویزا نکلتا ہے تو ویزا نمبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ پاسپورٹ نمبر، تو آپ کو وہ اسلام آباد میں ان کا قطر ویزا سینٹر ہے، وہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی یہاں پہ آپ سے پیسے نہیں لیتے کہ یہاں پہ لیتے ہیں، وہ آپ نے ادھر جو کفیل جو ویزا دیتا ہے اسپانسر، ان کو پے کرنے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے آپ کے ساری چیزیں پیمنٹ کر کے آپ کو ایک لیٹر بھیجتے ہیں، تو وہ لیٹر پہ آپ یہاں پہ میڈیکل کی تاریخ ہوگی۔ اسی طرح ملائیشیا کا ہے ورک پرمٹ، ہاں، لیکن ان کا یہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آپ سینٹر میں جا کے فیس پے کریں گے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو دے کے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آذربائیجان میں جاب ہے تو آپ نے $20,000 پر ہیڈ پے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ مل جائیں گے۔ اب 20,000 میں آپ کو پتہ ہے جب وہ 100 لوگوں سے اکٹھا کر لیں تو کافی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں، خدا رہا ان سے بچیں۔ ہاں، اگر کوئی واقعی آپ کو جاب کا کہہ رہا ہے تو اس کو پہلے سے ویریفائی کر لیں، پہلے تو آن لائن سرچ کر لیں وہ کمپنی، اس میں ای میل ہوگا ان کا یا فون نمبر ہوگا، تو آپ، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ ان سے کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں، 200-300 روپے، 500-1000 روپے تک خرچ کر لے، کال کر لے۔ نہیں ہے تو اس کنٹری میں کوئی بھی کانٹیکٹ ڈھونڈ کے ان سے ویریفائی کر لے کہ بھئی یہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیا کروں۔ لیکن ڈائریکٹ اگر آپ جاب لیتے ہیں تو وہ آپ کو فراڈ ہی ہوں گے۔ اسی طرح مختلف کنٹریز کے بعض کے ہیں، بعض کے نہیں ہیں، لیکن اسپیسیفکلی میں کیونکہ یہ جو آیا ہے تو وہ آذربائیجان کے متعلق زیادہ ہو رہا ہے فراڈ، تو خدا را ان سے بچے۔ یہاں پہ کوئی میڈیکل نہیں ہوتا، اور وہاں پہ ورک پرمٹ بہت ہی کم ہوتے ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 میں ایک بندے کو مل جاتا ہے، وہ بھی بہت مطلب کمپیٹیٹو، یا وہ خود کوشش کریں یا ان کو ضرورت ہو تو وہ، لیکن اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ 100-200 بندے لیتے ہیں۔ تو ان فراڈوں سے بچے، پہلے سے ویریفائی کر لیں، جس کنٹری کا بھی ورک پرمٹ ہو اس کو پہلے ویریفائی کر لیں کہ ہاں بھئی ہے کہ نہیں۔ اس کے دو طریقہ کار ہیں، ایک تو آن لائن جس کمپنی کا وہ کہہ رہے ہیں اس کو سرچ کر لیں، اس کا ای میل، اور جو بھی ہیں تو ان سے لیٹر لیں، جو لیٹر وہ آپ کو دے رہے ہیں ان کو ای میل کر دیں کہ بھئی یہ ریئل ہے یا فیک ہے۔
تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. دوسری بات وہ کال کر لیں. تیسرا یہی ہے کہ آپ کنٹیکٹس ڈھونڈ لیں. نہیں ہے تو یوٹیوب پہ آپ مختلف لوگوں سے پوچھ سکتے ہو, تو کوئی بھی بندہ آپ کو ویریفائی کر کے دے گا کہ ہاں یار یہ ورک پرمٹ ہے کہ نہیں. تو خدا رہا اس طرح کے ورک پرمٹ سے بچے رہو. پہلے جہاں سے بھی ورک پرمٹ لو اس کو ویریفائی کر لو, اس کے بعد لو. باقی اگر کسی کو آذربائیجان کے ورک پرمٹ کے متعلق انفارمیشن چاہیے تو میں تو سمپل پہلے تو یہی کہوں گا کہ کوئی وہاں پہ ورک پرمٹ نہیں ہوتے, بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں. جس کو اگر کوئی وہ ہے انفارمیشن تو وہ پھر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ان کو انفارمیشن دے دوں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے ورک پرمٹ پہلے سے وہ کوئی دے رہا ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریئل اور اتھینٹک انفارمیشن فری آف چارج دے دوں. تھینک یو.